مووی شروع ہوتی ہے تو ہمیں کچھ لٹیرے بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ سولجرز بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ وہاں سے کچھ سامان چوری کر کے بھاگ رہے تھے اور پولیس سے بچتے بچتے وہ ایک کیو میں چلے جاتے ہیں۔ رات کو اپنا سامان دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ انہیں اپنے سامان میں ایک میگنیٹ بھی ملتا ہے۔ انہیں لٹیروں میں سے ایک لٹیرے کا نام ولیم ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھی سے بلیک پاؤڈر کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، جو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہوا کو آگ میں بدل دیتی ہے اور اس کی وجہ سے انہیں لوٹنے میں اور بھی آسانی ہوگی۔ ابھی وہ لوگ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک عجیب سا آدمی آتا ہے اور ان میں سے 3 لوگوں کو مار دیتا ہے۔ کیونکہ وہ بہت فاسٹ تھا، وہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا۔ اب ولیم اور اس کا ساتھی کافی ڈر جاتے ہیں۔ ولیم کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے ہے اور وہ جیسے ہی پیچھے مڑتا ہے تو اپنی تلوار سے کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے اور وہ آدمی جس کا ہاتھ کٹا تھا وہ خود کھائی میں گر جاتا ہے۔ ولیم اس کا کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیتا ہے تاکہ وہ لوگوں سے پوچھ سکے کہ یہ کس کا ہاتھ ہے، یعنی اس نے کس کو مارا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ولیم اور اس کا ساتھی غار سے باہر آ گئے ہیں اور وہ بلیک پاؤڈر کی تلاش میں ہیں۔ یہاں پر سولجرز پھر سے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنے گھوڑے تیز تیز بھگانے لگتے ہیں اور چلتے چلتے وہ دا گریٹ وال آف چائنا پہنچ جاتے ہیں۔ وہ وہاں پر دیکھتے ہیں تو چائنا کی آرمی وہاں پر کھڑی ہوتی ہے، وہ ان کو روک لیتی ہے۔ اب ولیم لوگوں کے پیچھے باقی سولجرز بھی تھے تو وہ کچھ نہیں کر پاتے تو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اب انہیں پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر ان دونوں کو لے جایا جاتا ہے چائنا کے جنرل کے پاس۔ وہ ولیم کے پاس جب وہ کٹا ہوا ہاتھ دیکھتا ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتا ہے، تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کہاں سے ملا۔ تو ولیم بتاتا ہے کہ اس چیز نے ہم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی تو میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اور یہ میں اپنے ساتھ اس لیے لایا ہوں تاکہ کوئی مجھے یہ بتا سکے کہ یہ کون ہے۔ کوئی ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ وہاں پر ایک فیمیل کمانڈر بھی تھی جس کا نام لین تھا۔ وہ انہیں کہتی ہے کہ تم لوگوں کی سزا موت ہونی چاہیے۔ انہیں جنرل ابھی یہ سزا سنانے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک آدمی بولتا ہے کہ یہ لوگ سچ بول رہے ہیں، ان کی تلوار پر ابھی بھی تازہ خون لگا ہوا ہے۔ اور تبھی وہاں پر ایک سولجر بھاگا بھاگا آتا ہے اور وہ جنرل کو بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ جنرل اپنے سولجرز کو آرڈر دیتا ہے کہ اپنی گنز تیار کر لو، اور دوسری طرف ولیم اور اس کے ساتھی کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تو ولیم جنرل کے خاص آدمی سے پوچھتا ہے کہ میں نے جسے مارا وہ کون تھا اور تم لوگ مجھے کیوں نہیں بتا رہے ہو، اور اتنی ساری آرمی ہونے کے باوجود تم لوگ دشمنوں کے آنے پر اتنا ڈر کیوں رہے ہو۔ تو وہ آدمی ولیم کو بتاتا ہے کہ ان کی آرمی ہمارے مقابلے میں کافی پاورفل ہے اور ان کے ساتھ ایک مونسٹر بھی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آرمی ان پر اٹیک کرنے لگتی ہے۔ اب یہ لوگ بھی پوری جان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی آرمی ڈیفرنٹ کلرز میں ڈیوائیڈ کی ہوئی تھی۔ کچھ تیر پھینک رہے تھے، کچھ نیزے چلا رہے تھے اور کچھ ان کو روک رہے تھے۔ وہاں پر ولیم اور اس کے دوست کو ایک آدمی نظر آتا ہے جو اس وقت جنرل کے ساتھ تھا۔ یہ لوگ اس سے مدد مانگتے ہیں۔ دوسری طرف اس مونسٹر کی فیمیل کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ دوسرے مونسٹرز بھی تھے جو کہ اس کو اٹیک سے بچا رہے تھے۔ وہ ان کو لے کر آگے بڑھتی ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب دیوار پر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک مونسٹر دیوار پر چڑھنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور یہاں کی آرمی کو مارنے لگتا ہے، اور پھر وہ آنے لگتا ہے ولیم اور اس کے دوست کے پاس۔ تبھی وہ آدمی آتا ہے جس سے یہ لوگ مدد مانگنے کا سوچ رہے تھے۔ وہ آ کر ان کا ہاتھ کھول دیتا ہے اور یہ سب مل کر مونسٹر کے ساتھ فائٹ کرنے لگتے ہیں اور یہ تینوں وہاں پر 3 مونسٹرز کو مار دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس فیمیل مونسٹر نے اپنی آرمی کو واپس بلا لیا ہے۔ جنرل اس بات سے کافی خوش ہوتا ہے، ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پریشان بھی تھا کیونکہ وہ سب مونسٹرز بہت پاورفل تھے اور اگر وہ ان کو نہ مار سکا تو وہ سب اس کے ملک پر قبضہ کر لیں گے اور انہیں بھی مار ڈالیں گے۔ اور اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ولیم اور اس کا دوست نہا کر اچھے کپڑے پہن کر جنرل کے پاس آتے ہیں۔ جنرل نے انہیں ان کی اس کامیابی پر شاباش دینا تھی۔ وہ ان کا ویلکم کافی اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی جنرل اور اس کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس ایسا کون سا ہتھیار ہے جسے تم لڑ کر اتنا کچھ کر سکتے ہو۔ تو انہیں ایسی چیز دکھاتا ہے جسے دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ انفیکٹ وہ بہت اچھا نشانے باز تھا اور تیروں کو چلانا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ وہاں پر اپنی پاور دکھاتا ہے اور سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ولیم اور کمانڈر لین آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ لین اسے بتاتی ہے کہ مجھے اپنے ملک کے لیے لڑنا بہت اچھا لگتا ہے، اور تم کیا کبھی کسی کے لیے لڑے ہو؟ تو ولیم کہتا ہے کہ ہاں، میں پیسوں کے لیے لڑتا ہوں۔ پھر رات ہو جاتی ہے تو ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ان دونوں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ ولیم اور اس کے دوست کو کہتا ہے کہ میں بھی بلیک پاؤڈر ڈھونڈنے ہی یہاں پر پہنچا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ اپنا آئیڈیا شیئر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب یہ سب مونسٹرز سے لڑ رہے ہوں گے تو ہم یہاں سے بلیک پاؤڈر اٹھا کر بھاگ جائیں گے۔ تو ولیم اور اس کے دوست کو بھی یہ آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اپنے ساتھ یہ پلان بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر آرمی کا لیڈر ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس یہ پتھر کہاں سے آیا؟
جو کہ وہ ایک میگنیٹ تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی ہیلپ سے اس کی آرمی جیت سکتی ہے۔ ولیم اس سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ مونسٹرز آئے کہاں سے، تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ کافی سال پہلے ایک آگ کا گولا ایک پہاڑ پر گر گیا تھا، جس کے بعد وہ پہاڑ گرین ہو گیا تھا اور اسی میں سے مونسٹرز نکلے، اور ہر 60 سال بعد یہ مونسٹرز باہر آتے ہیں اور دنیا میں تباہی پھیلاتے ہیں، یعنی لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں، اور ان کی ایک رانی بھی ہے جو کہ ان سے اپنے سارے کام کرواتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہو چکی ہے اور ایک مونسٹر نے آرمی کے ایک آدمی کو مار دیا ہے، تو کمانڈر لین اور جنرل وہاں پر جاتے ہیں۔ وہاں پر وہ اس مونسٹر کو مار دیتے ہیں، لیکن جنرل دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور مونسٹر ہے۔ وہ لین کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اس مونسٹر کے منہ میں دے مارتا ہے، لیکن وہ مونسٹر اسے بھی اپنے منہ میں لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زخمی ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں وہ لین کو نیا جنرل بنا کر وہیں پر مر جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو راجا کی طرف سے کچھ کاغذ لے کر آتا تھا۔ اس میں وہ سب لکھا ہوا تھا کہ کب کب ان مونسٹر سے لڑائی ہوئی اور کب کب ان لوگوں اور مونسٹر کی جنگ ہوئی، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایک ایسا گیٹ ہے جہاں مونسٹر جا کر بالکل چپ ہو جاتے ہیں اور لڑائی بھی نہیں کرتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گیٹ بھی اسی پتھر کا ہو جو ولیم کے پاس ہے، کیونکہ مونسٹر نے ولیم کے سب ساتھیوں پر اٹیک کیا لیکن ولیم پر نہیں کیا۔ اس پر ولیم کہتا ہے کہ ہم ایک مونسٹر کو پکڑ کر اس پر ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ولیم کا دوست اسے کہتا ہے، یار تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو، ہمیں جو کام کرنا تھا وہ جلد سے جلد کرنا چاہیے اور یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن ولیم وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اب اگلے دن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سب مونسٹرز کو ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں، لیکن کافی فوگ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی بھی مونسٹر نظر نہیں آتا۔ ولیم اپنے دوست کی بات کی وجہ سے بھی کافی پریشان تھا، لیکن وہ اس طرح سے جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ ایک لٹیرا تھا تو کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کر کے ہمیشہ سے شاباش حاصل کرے اور سب لوگ اس کی تعریف کریں۔ اور پھر ہم اسی آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے ولیم کو یہاں سے بلیک پاؤڈر چرا کر بھاگ جانے کا پلان بتایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم اپنے دوست کو چھوڑ دو، ہم دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن ولیم کا دوست ہمیشہ سے ولیم کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مونسٹرز آرمی پر اٹیک کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی انہیں نیزے مار مار کر زخمی کر رہے تھے، لیکن مونسٹرز کافی چالاک تھے، وہ نیزے نکال کر اپنے دوستوں کو بچاتے رہتے ہیں۔ اب ولیم دیکھتا ہے کہ ایک ایسا مونسٹر بھی ہے جس کے آس پاس کوئی دوسرا مونسٹر نہیں ہے جو کہ اس کو بچا سکے، تو وہ فوراً سے اس کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اسے پکڑ لے، اور فائنلی ولیم اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس پر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے اسی میگنیٹ کے ساتھ۔ اور پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس پتھر یعنی اس میگنیٹ سے مونسٹر واقعی ڈر رہا ہے اور وہ کسی پر اٹیک بھی نہیں کر رہا، تو وہ سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اب وہ آدمی جو ان کے پاس وہ کاغذ لے کر آیا تھا، وہ اپنے راجا کو خوش کرنے کے لیے مونسٹر اور میگنیٹ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ راجا بہت ہی خوش ہوتا ہے، اب ہمیں طریقہ مل گیا ہے جس سے ہم مونسٹرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب ایک رات آرمی اور کمانڈر لین کچھ عجیب سا فیل کرتے ہیں، اور جب وہ دیوار کے پاس دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ فیمیل مونسٹر نے وہاں پر ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی، ایک بہت بڑی ٹنل، جس کی وجہ سے وہ اندر آ سکتی تھی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ولیم کا دوست اسی آدمی کے ساتھ وہ بلیک پاؤڈر چرا کر بھاگنے کا پلان بنا رہا ہوتا ہے۔ تبھی یہ خبر ولیم تک بھی پہنچتی ہے، اور تبھی وہ انہیں روکنے کے لیے وہاں پر آتا ہے، لیکن تبھی وہ آدمی اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب راستے میں وہ آدمی اور ولیم کا دوست جا رہے ہوتے ہیں، تو آدمی اسے بولتا ہے، یار آگے تھوڑا راستہ تو دیکھ کر آؤ۔ اور جیسے ہی ولیم کا دوست راستہ دیکھنے جاتا ہے تو وہ آدمی اسے چیٹ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور سارا کے سارا بلیک پاؤڈر بھی اسی کے پاس تھا۔ اب جب کمانڈر لین کو یہ پتہ چلتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ ولیم نے اپنے دوست کی مدد ضرور کی ہوگی، لیکن تبھی وہاں پر ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، میں نے وہاں پر دیکھا تھا کہ ولیم تو انہیں روک رہا تھا۔ تو لین اسے سزا سے ہٹا کر جیل میں کچھ دیر کے لیے بند کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اس پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اب کمانڈر لین اور باقی سب لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر مونسٹر نے اس ٹنل سے آ کر ان پر اٹیک کرنا تھا۔ اب وہاں پر ولیم بھی ان کو ہرانے کے طریقے سوچ رہا تھا، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ فیمیل مونسٹر یعنی ان کی رانی کو مارنے سے یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی رانی ہی ان کو کنٹرول کر رہی ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مونسٹرز وہاں پر پہلے سے ہی موجود ہیں، اور ان لوگوں کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے، اور ولیم بھی ان پر اٹیک کرتا رہتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو اس مونسٹر اور میگنیٹ کو لے کر گیا تھا، وہ میگنیٹ تھوڑا دور ہٹا کر دیکھتا ہے کہ کیا یہ دور سے بھی اثر کرتا ہے، تو اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ مونسٹر اپنی رانی کو سگنل بھیج دیتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں، اور رانی وہاں پر چلی جاتی ہے۔ تو ولیم ان سب کو ایک پلان بتاتا ہے کہ ہم لوگ مونسٹر کو قید کر کے اسے بہت سارا کھانا دیں گے اور اس پر بلیک پاؤڈر بھی لگا دیں گے تاکہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہو، اور جب وہ اپنی رانی کو کھانا دینے جائے گا تو میں وہاں اس پر تیر پھینک دوں گا، اور جس سے وہ رانی مر جائے گی۔
اب ایسا کرنے کے لیے وہ سب ایک اونچی جگہ پر جاتے ہیں جہاں سے وہ تیر پھینک کر رانی کو مار سکیں، لیکن جیسے ہی ولیم اس پر تیر پھینکتا ہے تو سب مونسٹرز رانی کو کور کر لیتے ہیں، اس کو بچا لیتے ہیں۔ ولیم بار بار اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بہت کوشش کرتا ہے، لیکن رانی کے باڈی گارڈز یعنی وہ مونسٹرز اسے بچا لیتے ہیں۔ لیکن اب کی بار رانی نے ولیم کو دیکھ لیا تھا تو وہ اپنے مونسٹرز کو کہتی ہے کہ اس پر اٹیک کر دو، اور سب مونسٹرز ولیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ولیم کے پاس ایک ہی ایسا تیر بچا تھا جس پر بلیک پاؤڈر لگا ہوا تھا۔ وہ لین کی مدد سے وہاں سے کود جاتا ہے، وہ اس پر وہ تیر پھینکنے لگتا ہے اور ساتھ ہی لین بھی ایک نیزہ اس میں دے مارتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور رانی وہیں پر مر جاتی ہے، اور رانی کے باقی مونسٹرز بھی بالکل بے جان ہو کر نیچے گرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر کمانڈر لین اور ولیم کافی خوش تھے، انہوں نے اس ملک کو بچا لیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ولیم کے دوست کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، لیکن اب ولیم اپنے دوست کو آزاد کرواتا ہے اور وہاں سے دونوں اچھے طریقے سے چلے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔